بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس دوسری پوسٹ میں ہم ولایت اور نبوت کے فرق کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ کے کلام میں شیخ اکبر نے خود ان دونوں الفاظ کو کس طرح سے پیش کیا ہے۔ ان دونوں الفاظ اصطلاحات کے اشتراکات اور فروق پر بات کریں گے۔ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 327 میں شیخ اکبر فرماتے ہیں، اور اس مقام پہ آپ ولایت اور رسالت کا فرق بتا رہے ہیں، یعنی ولایت اور نبوت کا فرق۔ فرماتے ہیں ولایت کو اولیت حاصل ہے، یعنی یہ عمومی چیز ہے جو جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے اور جو کسی کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر زائل نہیں ہوتی۔ اس عموم میں کچھ قیود ہیں یا کچھ درجات ہیں، ان میں سے اس سے اگلا درجہ نبوت ہے، اس سے اگلا درجہ رسالت ہے۔ فرماتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ان درجات تک پہنچ گئے اور کچھ نہ پہنچ سکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی آدم میں سے کچھ لوگ ولایت کے بعد نبوت اور رسالت تک پہنچ گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول قرار دیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں لیکن آج نبوت کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی شریعت والی نبوت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کا دروازہ ہی بند ہے۔ یہ عبارت بالکل واضح ہے کہ شیخ اکبر کے نزدیک آج، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خاتم النبیین کی آیت آ جانے کے بعد کوئی شخص بھی ولایت کے درجے سے ترقی پا کر نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دروازہ بند ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ولایت اور نبوت میں فرق آ جاتا ہے، یا ان دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ شیخ اکبر کے نزدیک یہ سمجھنا بالکل ضروری ہے کہ غیب سے علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا درجہ ولایت ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی بھی بشر کو غیب کی باتیں بتاتا ہے اور وہ شخص پھر آگے کسی کو بتا سکتا ہے۔ یہ درجہ نبوت نہیں ہے جیسا کہ علماء رسوم خیال کرتے ہیں۔ پھر غیب سے علم حاصل کرنے کا دوسرا درجہ جس میں شریعت ہوتی ہے وہ نبوت ہے۔ اس درجے میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو وہ تشریع، وہ شریعت دیتا ہے جس کو وہ خود پر نافذ کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ رسالت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی شریعت دیتا ہے جس کو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ولایت میں غیب سے علم حاصل نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے، اور صوفیاء اس کو نہیں مانتے۔ صوفیاء کے نزدیک ولایت کے درجات میں بھی غیب سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ علم شریعت والا علم نہیں ہوتا، وہ ایک تابع کا علم ہوتا ہے، وہ احکام میں علم نہیں ہوتا، وہ اوامر اور نواہی کا علم نہیں ہوتا، وہ اشارات کا علم ہوتا ہے، وہ علم باللہ ہوتا ہے، وہ حقائق کا علم ہوتا ہے۔ اور یہ تمام علوم شیخ اکبر نے اپنی کتابوں میں جا بجا تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ لفظ نبوت کے دو معنی ہیں، ایک اس کا لغوی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی تو وہ ہے جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں ہم اس لفظ کو صرف اصطلاحی معنوں میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا لغوی مطلب اردو میں اس لفظ سے استعمال نہیں کیا جاتا، اور عربی زبان میں بھی اطلاقاً اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو کسی لفظ کے ساتھ مقید کر کے کیا جاتا ہے تاکہ معنی واضح ہو جائے، اور اصطلاحی معنی اور لغوی معنی میں فرق قائم رہے۔ صاحب شریعت نے بھی اس مقام کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، اور شیخ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ان معانی کی بھی تحدید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس باب میں کہا گیا، اس باب سے مراد ہے کہ کوئی ولی یا کوئی ایسا شخص جو نبی نہیں ہے وہ بھی علوم اسرار میں سے نصیب یا حصہ پا سکتا ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں محدث ہوں یا ہوں گے تو عمر ان میں سے ایک ہے۔ یہاں پر آپ نے دو چیزیں فرما دی۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا شخص بھی محدث ہو سکتا ہے جو نبی نہیں ہے، اور ایسے شخص کو بھی علوم اسرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ علوم تشریع یا احکام سے خارج ہوں گے۔ اس میں حلال اور حرام کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ حلال اور حرام یا تشریع احکام جو ہیں وہ شریعت کا حصہ ہیں، اور یہ صرف نبوت کے خصائص میں سے ہیں، جبکہ ان کے سوا دیگر غوامض علوم الہیہ پر مطلع ہو جانا انبیاء اور رسولوں سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ تو عباد اللہ کے بندوں میں، رسولوں میں، اولیاء میں، تابع میں، متبوع میں، ہر جگہ ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے۔
تو اس مقام پہ شیخ اکبر نے وہ احادیث نبوی کوٹ کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو غیب کی خبر دیں گے اور ان کو غیب کی خبر دی جائے گی اور وہ نبی بھی نہیں ہوں گے۔ شیخ اس کو نبوت کے لغوی معنی میں لیتے ہیں، لیکن اس پر نبوت کا لفظ نہیں لاتے، وہ اسے ولایت کی کیٹیگری میں ہی شمار کرتے ہیں۔ اور امت مسلمہ میں سے کوئی بھی حضرت عمر کو نبی نہیں مانتا۔ اس حدیث کے باوجود بھی، غیب کی خبریں پانے کے باوجود بھی، یا ساریہ الجبل کہنے کے باوجود بھی، آپ مومنین کے امام، مومنین کے خلیفہ، اللہ کے ولی اور رسول کے تابعی ہیں، آپ نبی نہیں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مزید ان شواہد پر جو شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے باب نمبر 69 کے آخر میں بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مرتبہ اب اٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ اسے کوئی شریعت دے، اور نہ کوئی ایسا رسول ہے۔ اس مقام پہ آپ نے نبوت اور شریعت کا اصطلاحی معنوں کی بات کی، لیکن آگے مزید کیا فرمایا؟ لیکن مرتبے سے منع نہیں کیا گیا اور نہ ہی شریعت وضع کرنے والے نے اس سے روکا۔ یہاں مرتبے سے مراد ولایت کے درجات میں غیب کی باتیں پانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم مرتبہ نبوت نہیں، مرتبہ ولایت کہتے ہیں۔ آگے شیخ اکبر یہ حدیث لے کر آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن حفظ کرتا ہے نبوت اس کے سینے میں درج کر دی جاتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ وہ کون سی نبوت ہے جو ہر حافظ قرآن کے سینے میں موجود ہے؟ کیا آج مسلمان اسے نبوت کہتے ہیں؟ پھر ایک اور حدیث شیخ اکبر لے کے آئے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت والے خوابوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو کیا یہ تشریعی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، یا غیب کی وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بتاتا ہے؟ پھر اس کے بعد شیخ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا قول اشارتاً لے کے آئے، کہتے ہیں فَوَصَفَ بَعْضَ أُمَّتِهِ بِأَنَّهُمْ قَدْ حَصَلَ لَهُمْ الْمَقَامُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى شَرْعٍ يُخَالِفُ شَرْعِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ اسے یہ مقام حاصل ہوا، لیکن وہ اسی شریعت پہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی۔ یہ اسی حدیث کی جانب اشارہ ہے جو کچھ دیر پہلے ہم نے شیخ اکبر کے حوالے سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں بتایا کہ اگر میری امت میں محدث ہوں گے تو عمر ان میں سے ایک ہے۔ یہ اسی مقام کی طرف اشارہ ہے، یہ نبوت تشریعی کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مقام نبی کا مقام ہے، اور نہ ہی امت مسلمہ میں سے کوئی اسے نبی کہتا ہے، بلکہ یہ ولایت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ اس کے بعد ولایت کے درجات پر یا ولایت کے مقامات پر چوتھی دلیل لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم میں دوبارہ نازل ہوں گے اور ہمارے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اس حدیث میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے سوائے غامدی صاحب کے۔ مزید شیخ اکبر فرماتے ہیں ہم اس میں قطعی شک نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں، وہ نازل ہوں گے، ان کا تو اللہ کے پاس مرتبہ نبوت ہے، لیکن جب وہ نازل ہوں گے تو ان کے پاس مرتبہ تشریع نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنی اس نبوت اور رسالت والی شریعت کی پیروی نہیں کریں گے، نہ ہی لوگوں کو اس کی جانب بلائیں گے۔ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا رَسُولٌ، کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ رسول۔ جبکہ دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو ان دونوں احادیث میں موافقت پیدا کرنے سے ہمیں اصل بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں ہوگا جو میری شریعت کے خلاف ہوگا، اور اگر کوئی پہلا رسول اور نبی آئے گا بھی تو وہ میری شریعت پر ہی عمل کرے گا، اس کی اپنی نبوت اور رسالت منقطع ہوگی، مقام اسے حاصل ہوگا لیکن وہ ایک تابع ولی کی حیثیت میں آئے گا۔ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک غیر تشریعی نبی کون ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اسی مقام پر اسی باب میں آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ النَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ وَالرِّسَالَةُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهُمَا التَّشْرِيعُ، کہ جو نبوت اور جو رسالت ختم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریع ختم ہو گئی۔
ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک نبوت اور رسالت کا اصطلاحی مطلب ہی یہی ہے کہ نبی ہے ہی وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی شریعت دے. اگر اس کو کوئی شریعت نہیں دی گئی تو اس پر لفظ نبی کا اطلاق ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم اولیاء کی کیٹیگری میں شمار کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبوت میں تشریع ایک عارضی امر ہے. نبوت ایک جامع مقام ہے جس میں تشریع ایک عارضی امر ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب ہم میں نازل ہوں گے دوبارہ تو ان کے پاس نبوت کا مقام ہوگا لیکن تشریع نہیں ہوگی. وہ بلا شک و شبہ نبی ہیں لیکن اپنی شریعت کو نہ نافذ کریں گے نہ خود اس پر عمل کریں گے. اس سے پتہ چلا کہ شریعت نبوت میں ایک عارضی چیز تھی جو حالات تبدیل ہونے کے باعث تبدیل ہو گئی. ولایت اور نبوت کی اس پوری بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ نبوت کے دو مقامات ہیں، ایک اس کا لغوی مطلب ہے، ایک اس کا اصطلاحی مطلب ہے. لغوی مطلب میں نبوت ایک عمومی چیز ہے. یہ تو شہد کی اس مکھی کو بھی حاصل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. شیخ فرماتے ہیں یہ تو جمادات اور نباتات کو حاصل ہے. اگر کوئی صاحب کشف ہو تو جمادات اور نباتات میں وہ خود اس نبوت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ چیزیں بتاتا ہے. اگر ایک کم درجہ مخلوق کو یہ رتبہ حاصل ہے تو ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اسے یہ حاصل کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ احادیث نبوی میں ایسے لاتعداد حوالے موجود ہیں جو اس کی جانب صریحاً اشارہ کرتے ہیں. 3-4 احادیث تو شیخ اکبر نے اسی مقام پہ کوٹ کر دی ہیں. اردو میں نبوت صرف اصطلاحی معنوں میں استعمال کی جاتی ہے، لغوی معنوں میں لفظ نبوت استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اسے وہ نبوت سمجھا جاتا ہے جیسے کہ انبیاء کی نبوت ہوتی ہے. اردو میں اس کے لیے کشف، الہام، نور، فراست اور دیگر الفاظ موجود ہیں اور صوفیاء کرام اپنی کتابوں میں یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. شیخ اکبر کا بھی یہی طریق ہے. اسی باب میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں مسئلہ نبوت اور ختم نبوت کا نہیں ہے. یہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آیا ظاہر پرست فقہا ان احادیث نبویہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا غامدی صاحب یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں بتایا کہ اگر میری امت میں غیب سے باتیں بتانے والے ہوں تو عمر ان میں سے ایک ہیں؟ کیا غامدی صاحب یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جو قرآن حفظ کر لے نبوت اس کے سینے میں درج کر دی جاتی ہے؟ کیا غامدی صاحب یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ مبشرات اور اچھے خواب جو ہیں نبوت میں اجزاء میں سے ایک جز ہیں؟ صوفیاء کا تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے، ان کی تو تمام بنیاد ہی انہی باتوں پر ہے. اگر صوفیاء کے مسلک میں سے یہ باتیں نکال دی جائیں تو پیچھے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. لہٰذا ہماری یہی گزارش ہے کہ نبوت کو اس کے اصطلاحی معنوں میں ہی استعمال کیا جائے اور ولایت سے ریلیٹڈ جو چیزیں شیخ اکبر نے بیان کی ہیں ان کو نبوت کی کیٹیگری میں نہ ڈالا جائے. اگر یہ فرق قائم کر لیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک باب نبوت کے بند ہونے کی بات ہے تو شیخ اکبر کے کلام میں سے ہم کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فتوحات مکیہ کے باب نمبر 232 میں فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں. شیخ اکبر اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ولایت کا اعلیٰ ترین مقام عطا کر، کیونکہ رسالت اور نبوت کا دروازہ تو بند ہے. اسی طرح عالم کو بھی چاہیے کہ کسی محال کا سوال نہ کرے، اور جب حق تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دروازہ بند ہے تو ہمیں اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ٹھنڈے لوہے پر ضرب لگائے. اگر شیخ اکبر کے نزدیک نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ سب سے پہلے تو اپنے لیے اس کا سوال کرتے اور قطعاً یہ کچھ نہ لکھتے جو انہوں نے اس جگہ پر لکھا. اسی طرح فتوحات مکیہ کے باب نمبر 327 میں آپ کا کہنا، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَصِلُ إِلَىٰ دَرَجَةِ النَّبُوَّةِ نَبُوَّةُ التَّشْرِيعِ أَحَدٌ لِأَنَّ بَابُهَا مُغْلَقٌ وَالْوِلَایَةُ لَا تَرْتَفِعُ دُنْيًا وَلَا آخِرَةً. فرماتے ہیں آج نبوت کے درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی شریعت والی نبوت کے درجے پہ، اور اسے ہی ہم اردو میں نبوت کہتے ہیں کیونکہ اس کا دروازہ بند ہے، جبکہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر کسی شخص کو ان دو عبارات سے بھی کسی کی تشفی نہیں ہو رہی تو پھر ایک پورا واقعہ بھی شیخ اکبر نے لکھا ہے. فتوحات مکیہ کے باب نمبر 382 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں واصلین کی جماعت میں، اپنے اہل زمانہ کی واصلین کی جماعت میں اس الہی باب تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ اس پہ کوئی نگہبان ہے نہ کوئی دربان ہے.
تو میں اس دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ مجھے وراثت نبوی کی خلت اڑائی گئی۔ وراثت نبوی کی خلت سے مراد اولیاء میں سے وراثت نبوی کی خلت۔ وَرَأَيْتُ خَوْخَةٌ مُغْلَقَةٌ، فرماتے ہیں میں نے ایک بند خانہ یا بند کمرہ سا دیکھا اور اس دروازے کو کھٹکھٹانا چاہا تو مجھے کہا گیا لا تقرأ فإنها لا تفتح، اسے مت کھٹکھٹا کیونکہ یہ نہیں کھلنا۔ فقلت فلأي شيء وضعت، میں نے پوچھا تو پھر یہ دروازہ ادھر کیوں ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ خانہ یا یہ کمرہ انبیاء اور رسولوں سے مخصوص ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو یہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اسی دروازے سے تو انبیاء کو شریعتیں عطا کی جاتی ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں پھر میں نے اس باب کی طرف، دروازے کی طرف توجہ کی تو مجھے ایک شفاف سا دروازہ نظر آیا اور میں نے دیکھ لیا کہ اس کے پار کیا ہے۔ یہاں پر بھی شیخ اکبر نے کھل کے بتا دیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر شیخ اکبر اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے اور کوئی شخص بھی نبوت نہیں پا سکتا، تو پھر گامدی صاحب کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شیخ اکبر کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کریں، کیونکہ اگر یہ دروازہ کھلا ہوتا یا شیخ اکبر کا یہ عقیدہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے یہ مقام لیتے، یہ نہیں کہ وہ دوسروں کا انتظار کرتے کہ وہ اس مقام تک پہنچیں، اور اپنے لیے ولایت کے درجات تک کا ہی سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔